السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آن لائن قرآن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ اچھے ٹیچر حافظ محمد احمد۔ الحمدللہ آپ اس یوٹیوب چینل میں سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، تجوید و قرات کے اصول اور ضوابط۔ الحمدللہ 15 لیسنز 15 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 16 لیسن نمبر 16 ہم سٹارٹ کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ ہماری اس قرآن کلاس کے حصہ بن جائیے اور سیکھتے رہیے قرآن پاک۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس لیسن کو۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے چند رولز پڑھیں گے۔ رولز کو پڑھنے کے بعد اس سبق کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے تفخیم اور ترقیق۔ سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک۔ کتنے حروف ایسے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف، لام، را۔ یہ 3 حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ انہی 3 حروف کے بارے میں اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ الف سے پہلے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ الف کو موٹا کب پڑھتے ہیں اور الف کو باریک کب پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو الف کو موٹا پڑھیں گے، اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اگزامپل جیسے اسی سبق کی جو پہلی لائن میں پہلا لفظ ہے قاف، حرف ہے قاف، قاف کے ساتھ ہے الف۔ اب الف سے پہلے قاف موٹا ہے، تو جب ہم قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو الف آٹومیٹکلی ہی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی لائن کی اینڈ میں ہے کاف، الف سے پہلے۔ اب جب یہاں پر کاف باریک پڑھا جائے گا تو الف بھی آٹومیٹکلی ہی باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے آگے ہے لام، الف کے بعد نمبر 2 ہے لام۔ لام کا رول بہت سمپل ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں صرف اور صرف لفظ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس میں جو لام یوز ہوتا ہے صرف اسی کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی لفظ میں لام کو موٹا نہیں پڑھتے ہیں، بقیہ ہر جگہ لام باریک ہی پڑھا جاتا ہے، چاہے اس سے پہلے کچھ بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو وہ لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ اللہ سے پہلے جو اللہ والا لام ہے صرف اسی کی بات ہوگی۔ تو کہتے ہیں اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل، اللہ نیم جو ہے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے اگزامپل ہم لے لیتے ہیں کوئی بھی، یہاں پر اسی پیج میں ہی ہے لائن نمبر 4، اس میں ہے حمزہ لام زبر ال۔ اب یہاں پر لام آف اللہ جو ہے اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اب ہم اس کو یہ لام آف اللہ جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، اللہ اللہ، اس طرح۔ اور اسی طرح اگر نیچے آتے ہیں تو لائن نمبر 6 میں ہے للہ۔ اب یہاں پر جو لام آف اللہ ہے، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے لام کے نیچے زیر ہے، تو اب یہاں پر ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ بہت سمپل سا رول ہے لفظ اللہ کے لام کا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے علاوہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ بقیہ کسی بھی حرف میں لام موٹا نہیں پڑھا جاتا۔ اب چاہے اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، سب میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں جو لام آتا ہے صرف یہ لام موٹا پڑھا جائے گا، وہ بھی کب؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا۔ تو اگر زیر ہوگا پھر باریک پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ اب اگر کوئی پڑھے بسم اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو پڑھیں گے ہم بسم اللہ۔ اسی طرح اعوذ باللہ،
لام باریک پڑھا جائے گا۔ آگے پڑھتے ہیں را کو، اب نمبر 3 آگے ہے را کو پر پڑھنے کی صورتیں۔ اب را کو موٹا پڑھنے کی صورتیں، را کو کب کب موٹا پڑھیں گے، یہ انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ را کو موٹا پڑھنے کی الگ کنڈیشنز ہیں اور را کو باریک پڑھنے کی علیحدہ کنڈیشنز ہیں۔ تو پہلے ہم را کو موٹا پڑھنے کی چند کنڈیشنز ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں را کے اوپر زبر یا پیش ہو، ایک زبر یا ایک پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے را زبر را، را پیش رو۔ اسی طرح کہتے ہیں را کے اوپر جب 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے را 2 زبر رن، را 2 پیش رن۔ اسی طرح را کے اوپر جب کھڑا زبر ہوگا تو پھر بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے را کھڑا زبر را۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے حرف پر جب زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر جب زبر یا پیش ہوگا تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے حمزہ را زبر اور، حمزہ را پیش اور۔ اب یہاں پر دونوں میں را سے پہلے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر اور پیش ہے۔ آگے کہتے ہیں جی را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے ٹیمپریری زیر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اس ٹیمپریری زیر کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ مزید ایکسپلین کریں گے۔ نیکسٹ ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یعنی سیکنڈ ورڈ میں ہو، را ساکن سے پہلے۔ اس کی اگزامپل اب میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی لیسن میں ہم 3rd لاسٹ لائن میں اگر ہم آئیں گے تو ورڈ لکھا ہوا ہے، فرسٹ ورڈ ہے امیر تابو، امیر تابو۔ اب یہاں پر میم اور را دونوں کے درمیان میں ایک الف ہے۔ اب الف سے پہلے والا ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، اور الف کے بعد والا دوسرا لفظ ہے۔ اب اس میں جو زیر ہے وہ الف سے پہلے والے لفظ میں ہے اور را ساکن آگے والے لفظ میں ہے۔ تو اب یہاں پر را ساکن سے پہلے جو زیر ہے یہ سیم ورڈ میں نہیں ہے بلکہ دوسرے لفظ میں ہے، تو اب یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ والی اگزامپل اس رول کی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، اسی کلمے میں ہو، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ حروف مستعلیہ یاد ہوں گے آپ کو، ہم نے لیسن نمبر 1 میں حروف مستعلیہ پڑھے تھے 7، خا، صاد، داد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں، یہاں پر اب دیکھیں گے اسی ہم 3rd لاسٹ لائن میں آئیں گے، اس میں لفظ لکھا ہوا ہے کلو فرقن۔ اب یہاں پر رول یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، یعنی سیم ورڈ میں ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا را کے اوپر جزم ہے، را ساکن ہے، اور را ساکن کے بعد قاف، یہ حرف مستعلیہ ہے۔ تو اب یہ والا رول جو ہے یہاں پر اپلائی ہو گیا۔ جب بھی را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ سیم ورڈ میں ہوگا تو ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تھک ٹون میں پڑھیں گے۔ آگے ہیں جی را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کو باریک پڑھنے کی 3 کنڈیشنز ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را زیر ری، را 2 زیر رن۔ اور اس کے بعد ہے را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، سیم ورڈ میں ہو، را ساکن بھی ہو، را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ اوریجنل ہو اور اسی کے ساتھ ہی وہ سیم ورڈ میں بھی ہو۔ اگزامپل ہے لاسٹ لائن میں ہم دیکھتے ہیں، فرسٹ ورڈ ہے فص بر۔ اب یہاں پر را کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، اور را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اور یہ زیر اوریجنل بھی ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، کیونکہ ٹیمپریری زیر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف الف کے پاس آتا ہے، اونلی الف، ٹھیک ہے، نو اینی ادر لیٹر۔ تو یہاں پر جو لیٹر ہے وہ با ہے، تو یہ زیر بھی اوریجنل ہے، اصلی ہے، اور سیم ورڈ میں بھی ہے، اور را ساکن بھی ہے، تینوں کنڈیشنز پائی گئی۔ تو اب یہ را باریک پڑھیں گے۔ اور نیکسٹ ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو۔ اس کی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں، اسی لیسن کا لاسٹ ورڈ ہے، سیکنڈ لاسٹ لے لیتے ہیں، چلیں خیرن۔
اب یہ ورڈ ہے خیرن، اس کے آگے ایک راؤنڈ سرکل بنا ہوا ہے، گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ قرآن پاک میں جب بھی کوئی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے اینڈ میں گول دائرہ بنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آیت مکمل ہو گئی ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ اب خیرن ہے، اب اگر اس میں ہم سٹاپ لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا خیر، کیا بن جائے گا، خیر، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بن گیا خیر تو اب یہ را کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا، را کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا۔ اور را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ہے یا، اور یا کے اوپر جزم ہے، تو جب یا کے اوپر جزم ہوگا تو یا ساکن ہو جائے گا۔ اب را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، اب اس کو پڑھیں گے خیر، خیر نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو رولز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان رولز کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اچھی طرح پریکٹس کر لینی ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹس میں میسیج کر کے پوچھ لینا ہے، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو رپلائی کروں گا۔ اور کل ہم انشاءاللہ آگے ہم لیسن پڑھیں گے، ان رولز کی مزید انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے، اور آپ ویڈیو ہماری یہ قرآن کلاس اچھی لگے تو آپ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔